کیا آپ کسی کی محبت میں اپنا آرام، اپنی نیند، حتیٰ کہ اپنی جگہ بھی قربان کر سکتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کے احترام میں اپنی زندگی کی چھوٹی سی سہولت بھی چھوڑ دیں؟ لیکن تاریخ میں ایک ایسا انسان گزرا ہے جس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ ایسی محبت اور ادب کی مثال قائم کی کہ آج بھی سننے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی وہ محبت جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جسے الفاظ مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کی گلیاں ایک عجیب کیفیت میں تھیں۔ ہر دل بے قرار تھا، ہر آنکھ انتظار میں تھی، ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام کرے۔ لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھے گی وہیں قیام ہوگا۔ اور پھر وہ اونٹنی چلتی رہی، گلیوں سے گزرتی رہی اور آخرکار ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جگہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ معزز سامعین، سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول اس کے گھر قیام کرنے والے ہیں۔ یہ صرف خوشی نہیں تھی، یہ تو جیسے پوری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ابو ایوب دوڑتے ہوئے آئے، سامان اٹھایا، ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی ذمہ داری بھی تھی کہ اب ان کے گھر میں کون رہنے آ رہا ہے؟ وہ ہستی جس کا احترام زمین و آسمان کرتے ہیں۔ گھر سادہ تھا، 2 منزلہ تھا، اوپر ایک حصہ، نیچے ایک حصہ۔ اب سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں قیام کریں گے، اوپر یا نیچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آسانی کے لیے نیچے قیام کو پسند فرمایا، کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ابو ایوب کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ اوپر چلے تو گئے، لیکن ان کے قدم جیسے رک گئے۔ وہ سوچنے لگے، میں کیسے اوپر سو سکتا ہوں جب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہیں؟ یہ خیال ہی ان کے دل کو بے چین کرنے لگا۔ رات آئی، خاموشی چھا گئی، لیکن ایوب کے دل میں بھی سکون نہیں تھا۔ وہ لیٹے، پھر اٹھ بیٹھے، پھر لیٹے، پھر سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میں کیسے آرام سے سو جاؤں جب کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ایک چھت ہے۔ یہ ادب تھا، یہ محبت تھی، یہ وہ کیفیت تھی جو آج کے دور میں سمجھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس محبت کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اوپر والے حصے میں پانی گر گیا۔ اب ابو ایوب گھبرا گئے، وہ فوراً اٹھ بیٹھے، کپڑا لیا، پانی کو جذب کرنے لگے تاکہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ ٹپکے، کیونکہ نیچے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی آپ تک پہنچے۔ سوچو، یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ دل کی وہ حالت تھی جس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے
اور جس سے محبت کرتا ہے اسے ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ ابو ایوب پوری رات جاگتے رہے، پانی خشک کرتے رہے اور دل میں یہی دعا کرتے رہے کہ کہیں بھی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے۔ یہی وہ محبت تھی جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ عرض کریں، یا رسول اللہ، آپ اوپر تشریف لے آئیں، میں نیچے رہ لوں گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے قدم آپ سے اوپر ہوں۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی وہ کیفیت تھی جسے سن کر انسان خود کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی سے کیسا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات قبول فرمائی اور اوپر تشریف لے گئے۔ لیکن اس واقعے نے ایک مثال قائم کر دی، ادب کی، محبت کی اور ایمان کی۔ ابو ایوب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، ان کے لیے یہ محبت کا تقاضا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی وہی ادب ہے یا ہم صرف دعوے کرتے ہیں؟ یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، خاموش لیکن بہت گہرا۔ معزز سامعین، یہ واقعہ صرف ایک رات یا ایک گھر کی کہانی نہیں تھا، یہ ایک دل کی کیفیت تھی جو ہر لمحہ زندہ رہتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے اب زندگی کا ہر دن بدل چکا تھا۔ اب ان کے گھر میں صرف ایک مہمان نہیں تھے، بلکہ وہ ہستی تھی جن کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر لفظ، ہر لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا۔ وہ کوشش کرتے کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو، بغیر اس کے کہ آپ کو کہنا پڑے۔ یہ خدمت نہیں تھی، یہ محبت تھی، وہ محبت جو انسان کو خود سے آگے لے جاتی ہے۔ معزز سامعین، دن گزرتے گئے، لوگ آتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ابو ایوب ہر لمحہ یہ سوچتے رہتے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ کھانے کا انتظام کرتے، پانی کا خیال رکھتے اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی کیفیت کو سنبھالتے، کیونکہ محبت جتنی گہری ہو، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا، بہت سادہ سا لیکن دل سے بنایا ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تو جو حصہ بچ جاتا ابو ایوب اسے تلاش کرتے کہ کہاں سے آپ نے کھایا ہے، اور پھر وہی حصہ خود کھاتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہونٹ اسی جگہ لگیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے۔ یہ صرف عمل نہیں تھا، یہ عشق تھا، وہ عشق جس میں انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اور جب کبھی نبی کوئی بات فرماتے تو ابو ایوب اسے ایسے سنتے جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ ہر لفظ کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے، ہر نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، کیونکہ ان کے لیے یہ عام بات نہیں تھی، یہ وہ روشنی تھی جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ رات کے وقت بھی ان کا یہی حال ہوتا، وہ سوتے کم تھے، سوچتے زیادہ تھے کہ آج میں نے کیا کیا، کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت صحیح طریقے سے کی، کیا کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ خود احتسابی، یہ فکر، یہی اصلی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، جب انسان خود سے سوال کرتا ہے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔